چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم جو ٹاپک پڑھ رہے تھے ہم پڑھ رہے تھے وقف کا ٹاپک. اور وقف کی ہم نے تقسیم دیکھی کہ 3 لحاظ سے تقسیم کی جائے گی وقف کی. نمبر 1، کیفیت کے اعتبار سے وقف. کیفیت کے اعتبار سے ہم نے کتنی طرح کے وقف دیکھے؟ 5 طرح کے 5 طرح کے. نمبر 1 وقف بالسکون، وقف سکون. نمبر 2 وقف بالاسکان، وقف الاسکان. نمبر 3 وقف بالاشمام، وقف الاشمام. نمبر 4 وقف بالروم، ہم نمبر 5 وقف بالابدال۔ وقف وقف بالاتباع ویری گڈ، شاباش. اتباع دوسری ہم دیکھیں گے محل کے اعتبار سے وقف کی اقسام. کس کے اعتبار سے وقف کی اقسام؟ محل کے اعتبار سے۔ ہاں، محل کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، محل ہوتا ہے محل یعنی کہ جس جگہ پہ آپ وقف کر رہے ہیں وہ جگہ کیسی ہے، وہ معنی کے لحاظ سے کیا شو کر رہا ہے، آیا اس کا پیچھے لفظ سے کوئی لفظی تعلق تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. چارجنگ بچانے کے لیے ساتھ سانسیں لے لیا اس سے پہلے کہ اچھا ٹھیک. سو محل کے اعتبار سے وقف کی 4 اقسام ہیں. محل کے اعتبار سے وقف کی کتنی اقسام ہیں؟ بعد 4 اقسام. 4 اقسام۔ یس. نمبر 1، اگر جس جگہ پہ آپ وقف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس جگہ پہ وقف کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں موقوف علیہ. ٹھیک ہے، جس جگہ پہ وقف کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ موقوف الیہ، ہاں، موقوف علیہ. موقوف علیہ۔ ٹھیک ہے، جس پہ وقف کیا جائے اس کو موقوف علیہ. تو اگر موقوف علیہ کا آگے سے نا لفظی تعلق و نہ مانوی، موقوف علیہ کا اگلے لفظ سے اگر نا لفظی تعلق و نہ مانوی. اب یہ لفظی اور مانوی تعلق سے کیا مراد ہے؟ مانوی تعلق کا مطلب یہ ہے کہ اگلے سے معنی کمپلیٹ ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے، مانوی تعلق سے کیا مراد ہے کہ معنی کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے. اگر مانوی تعلق نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے پہلے بات کمپلیٹ ہو گئی ہے، اب آگے سے نئی بات سٹارٹ ہونے لگی ہے. مانوی تعلق نہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ پھر ہم دوبارہ بولیں، معنی دوبارہ بول دیتے ہیں کہ کمپلیٹ پیچھے ہونا۔ جملہ کمپلیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، جملہ کمپلیٹ ہو گیا، سینس کمپلیٹ ہو گئی، اب آگے سے اس کا نیا جملہ سٹارٹ ہونے لگا ہے. ٹھیک ہے، مانوی باجی تعلق آپ نے نہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ کیا بتایا تھا؟ ہم پچھلا کمپلیٹ ہو گیا ہے اور آگے نیا شروع ہو رہا ہے۔ نیا جملہ شروع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، پچھلا جملہ کمپلیٹ ہو گیا اور اگلا نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. تو ہم کیا کہیں گے کہ موقوف علیہ کا آگے سے مانوی تعلق ہے نہیں ہے. اگر معنی کمپلیٹ ہو گیا پیچھے اور آگے نیا جملہ سٹارٹ ہو رہا ہے تو کیا مانوی تعلق ہوگا؟ نہیں نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. پھر دوسرا ہوتا ہے لفظی تعلق. دوسرا کون سا تعلق ہوتا ہے؟ لفظی تعلق۔ لفظی تعلق لفظی تعلق میں آتی ہے گرامر. ٹھیک ہے، لفظی تعلق میں کیا ہوتا ہے؟ گرامر۔ گرامر انوالو ہوتی ہے. یعنی جیسے آیا جس حرف پہ ہم وقف کریں پتہ لگے وہ صفہ ہو اور اگلا موصوف. ٹھیک ہے، موقوف علیہ صفہ ہو اور اگلا موصوف، یا پھر موقوف علیہ ہو مضاف اور آگے آ رہا ہو مضاف الیہ، یا موقوف علیہ ہو مبتدا آگے آ رہی ہو اس کی خبر، یا موقوف علیہ ہو فعل آگے آ رہا ہو اس کا فاعل یا مفعول بھی. کچھ سمجھ آئی؟ باجی آپ نے موقوف علیہ کیا بتایا تھا؟ موقوف علیہ جس پر وقف کیا جا رہا ہو. ٹھیک ہے، تو اگر موقوف علیہ کا آگے والے لفظ سے کوئی گرامیٹیکل تعلق ہوگا تو ہم کہیں گے یہ لفظی تعلق ہے. اگر موقوف علیہ کا اگلے لفظ سے گرامیٹیکل ریلیشن ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ لفظی تعلق ہے۔ ہاں جی، اور اگر معنی کا تعلق ہوگا تو تو یہ کہ پچھلی جو بات ہے وہ مکمل نہیں ہوئی، اس کا اگلی بات سے بھی تعلق ہے۔ تعلق ہے بالکل. تو کہتے ہیں اگر موقوف علیہ کا
आगे वाले से ना लफ्जी ताल्लुक हो ना मानवी ताल्लुक हो तो उस वक्फ को कहते हैं वक्फ ताम। मौकूफ अलैहि का अगले वाले कलमा से अगर ना लफ्जी ताल्लुक हो ना मानवी ताल्लुक हो तो हम उसे क्या कहेंगे? वक्फ ताम। वक्फ ताम। फिर दूसरा कहता है अगर मौकूफ इसकी जरा वो पढ़ते हैं इबारत, ऐसी जगह पर वक्फ करना जहां माँ कबल का माँ बाद से लफ्जी और मानवी ताल्लुक ना हो तो उस वक्फ को क्या कहेंगे? वक्फ। हम्म। वक्फ ताम। मुफ्ताम कहेंगे ना, मैंने कहा था ताम थोड़े बोलेंगे। से लोग हैं आप लोग, अगर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर तो मुझे पढ़ाने में मजा नहीं आएगा ना। तो बताएं मुझे, अगर मौकूफ अलैहि का अगले वाले कलमा से लफ्जी ताल्लुक ना मानवी ताल्लुक हो, ना लफ्जी ताल्लुक हो ना मानवी ताल्लुक हो, उसे क्या कहेंगे? वक्फ ताम। वक्फ ताम कहेंगे। फिर अगर कहते हैं ऐसी जगह पर वक्फ करना जहां माँ कबल का माँ बाप से सिर्फ मानवी ताल्लुक हो, ठीक है, लफ्जी ताल्लुक ना हो लेकिन मानवी ताल्लुक हो, तो उसे क्या कहेंगे? वक्फ काफी। काफी। यस काफी। ठीक है, अगर ना लफ्जी ताल्लुक हुआ ना मानवी ताल्लुक हुआ तो वक्फ का क्या नाम होगा? वक्फ काफी। ना, ना लफ्जी ताल्लुक ना मानवी ताल्लुक तो वक्फ ताम। वक्फ वो ताम। तो ताम बनेगा। हाँ जी, तो ताम बन गया। और अगर वक्फ माँ ताम। कबल का माँ बात से यानी मौकूफ आली का आगे वाले कलमा से मानवी ताल्लुक तो हो लेकिन लफ्जी ताल्लुक ना हो, ग्रामेटिकल कोई रिलेशन ना हो, तो फिर हम क्या कहेंगे? वक्फ काफी। वक्फ काफी। इन दोनों तरह के वकूफ में आप आगे से इब्तदा करेंगे। इन दोनों तरह के वकूफ में आप आगे से इब्तदा करेंगे, माँ कबल से इआदा नहीं करेंगे। क्या बोला मैंने? ठीक है। माँ बात से इब्तदा करेंगे। हाँ जी, माँ बात से इब्तदा करेंगे, इन दोनों में इआदे की जरूरत नहीं है। नहीं होगी। ठीक है। फिर आगे कहता है वक्फ हसन। कहता है वक्फ हसन ऐसी जगह पर वक्फ करना जहां माँ कबल का माँ बाद से लफ्जी ताल्लुक भी हो और मानवी ताल्लुक भी हो। माँ कबल का माँ बाद से, लफ्जी ताल्लुक भी हो और मानवी ताल्लुक भी हो। हाँ, लेकिन वक्फ करने से माना खराब ना होता हो। ठीक है, और वक्फ करने से माना खराब ना होता हो। ना होता हो। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि इन्होंने मिसाल दे दी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ठीक है, अल्हम्द। तो कहते हैं अगर आयत के दरमियान में वक्फ हो जैसे अल्हम्दुलिल्लाह तो माँ कबल से यादा करेंगे, और अगर आयत के इख्तिताम पर वक्फ हो जैसे रब्बिल आलमीन तो माँ बाप से इब्तिदा करेंगे। चलो इस बात को मैं समझाती हूँ। वक्फ हसन से मुराद ये है कि माँ कबल का माँ बाप से लफ्जी ताल्लुक भी होगा और मानवी ताल्लुक भी होगा। पॉइंट नंबर वन, ये पॉइंट क्लियर है जी। मैम फिर से। कि वक्फ हसन मैम एक बार में, फिर से। हाँ, वक्फ हसन में आप जहां पे वक्फ कर रहे होंगे मौकूफ अलैहि का अगले वाले लफ्ज से ना लफ्जी ताल्लुक होगा ना वो सॉरी लफ्जी ताल्लुक भी होगा मानवी ताल्लुक भी होगा। ठीक है, जी। अगर लफ्जी ताल्लुक भी हो मानवी ताल्लुक भी हो तो वो वक्फ हसन कहलाता है। मानवी ताल्लुक भी हो लफ्जी ताल्लुक भी हो तो वो क्या कहलाता है? वक्फ हसन। वक्फ वक्फ हसन। हसन। लेकिन इस पर वक्फ करने से माना खराब नहीं होते। जैसे हमने बोला अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हम वक्फ करते हैं यहाँ पे या नहीं करते? जी करते हैं। नहीं ये करनी वक्फ वाली। हसन है। फिर अर्रहमानिर रहीम, हम वक्फ करते हैं यहाँ पे या नहीं करते? जी करते हैं। करते जी हैं ना, वाली। कि ये वक्फ हसन है, पिछले वाले से उसका लफ्जी ताल्लुक भी जा रहा है मानवी ताल्लुक भी जा रहा है। फिर आगे मालिकी यौमिद्दीन, यहाँ पे जाके वक्फ ताम है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वक्फ हसन। फिर अर्रहमानिर रहीम वक्फ हसन। फिर आगे मालिकी यौमिद्दीन, फिर यहाँ पे जाके वक्फ ताम होता है। ठीक है, तो क्या कहता है वक्फ हसन में माँ कबल का माँ बाद से लफ्जी ताल्लुक भी होगा मानवी ताल्लुक भी होगा, लेकिन अगर हम बीच में कहीं वक्फ कर देंगे तो माना खराब नहीं होगा। ठीक है,
تو اس میں اگر آیا کہ آخر میں وقف حسن ہوگا تو ہم اعادہ نہیں کریں گے، اگر آیا کہ بیچ میں وقف حسن ہوگا تو پھر ہم اعادہ کریں گے۔ کیا حکم ہے؟ اگر آیا کہ آخر میں وقف حسن ہوگا تو ہم اعادہ نہیں کریں گے۔ نہیں کریں گے، لیکن اگر آیا کہ بیچ میں وقف حسن کریں گے تو پھر ہم اعادہ کریں گے۔ کریں گے۔ کریں گے۔ شاباش، چلیں۔ باجی، جی یہ جی۔ جو آپ نے مالک یوم الدین کی اگزامپل دی ہے، یہاں پہ آپ نے کہا ہے وقف تام ہو رہا ہے، ہوں، یعنی کہ اب جو آگے والی آیات آئیں گی اس کے ساتھ اس کا نا لفظی ہاں ہاں، پھر آگے سے نیا جملہ سٹارٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آگے آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں پہ وقف تام ہو گیا۔ پھر آگے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں پہ جا کے وقف تام ہے۔ بیچ میں اگر کہیں پہ ہم وقف کرتے ہیں، کہیں پہ وقف حسن ہوگا، کہیں پہ وقف کافی ہوگا، ٹھیک ہے؟ جی اچھا، کہتا وقف قبیح۔ وقف کا قبیح ہے نا، بیسیکلی کوئی ایسا وقف نہیں ہے جو باقاعدہ کیا جاتا ہے، یہ اضطراری طور پر ہو جاتا ہوتا ہے، کیونکہ قبیح کا مطلب ہے ایسا وقف جو پسندیدہ ہی نہیں ہے، قبیح ہے، قباحت ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ تو وقف قبیح ایسا وقف ہے جو کہ پسندیدہ نہیں۔ نہیں ہے۔ تو یہ وقف کی کوئی قسم بھی ایسا خاص نہیں ہے، کیونکہ اس کو باقاعدہ آپ اہتمام سے نہیں کرتے، یہ اضطراری حالت میں ہو جاتا ہوتا ہے، جیسے کھانسی آ گئی، سانس ٹوٹ گیا، چھینک آ گئی، ٹھیک ہے؟ تو ایسا جو وقف ہوتا ہے وہ وقف قبیح ہوتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے، ما قبل کا ما بعد سے لفظی تعلق بھی ہو، مانوی تعلق بھی ہو، اور وقف کرنے سے معنی خراب ہو جاتا ہو، شدید والا خراب۔ جیسے اب دیکھیں گے، کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یہاں پہ بات کمپلیٹ ہو رہی ہے کہ اے ایمان والو، تم نماز کے قریب مت جایا کرو جب تم نشے میں ہو۔ لیکن اگر ہم وقف کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ، اب بتائیں یہ کیسا وقف ہے؟ کبھی غلط ہے۔ ہاں، قبیح وقف ہے، معنی انتہائی خراب ہو گیا کہ اے ایمان والو نماز کے قریب ہی مت جاؤ۔ تو کیا ہم ایسا وقف کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ نہیں۔ جیسے نہیں۔ اگر ہم نے کہا ہے لا غلط ہے۔ الہ الا اللہ پہ وقف کرنے کے بجائے ہم بولتے ہیں لا الہ، کیا لا الہ پہ وقف کیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ نہیں۔ نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اگر لیٹ سپوز کوئی اضطراری حالت آ گئی تو خود بخود وقف ہو جاتا ہے، ہم نہیں کرتے۔ چھینک آ گئی، کھانسی آ گئی، اچانک سے پڑھتے پڑھتے سانس ٹوٹ گیا، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اعادہ مسٹ کریں گے۔ اگر ہو گیا غلطی سے وقف، پھر ہم کیا کریں گے؟ اعادہ اعادہ کریں کریں گے۔ گے۔ اعادہ تو میم اس میں کوئی ہونا، جی جی۔ اس میں کوئی ہونا تو نہیں ہوگا نا کہ مطلب غلط اضطراری وقت حالت کا ہو تو گیا؟ گناہ نہیں ہے نا، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، کہ وہ جو شخص جو جس پہ وہ اضطراری کیفیت آ گئی، وہ باغی نہیں تھا، ولا وہ گناہگار بھی نہیں تھا، فلا اثم علیہ، تو اس پہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ باغی نہ ہو تو پھر اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ سو کیا کہتے ہیں، یہ ناجائز ہے، صرف اضطراری حالت میں جائز ہے، لیکن اس صورت میں بھی ماقبل سے اعادہ ضروری ہے۔ تو یہ چار طرح کے وقوف ہو گئے جو پیچھے سے، یعنی ماقبل کا ما بعد سے اگر لفظی اور معنوی تعلق کے لحاظ سے وقف ہے، کہ اگر نہ لفظی تعلق ہو نہ معنوی تعلق ہو تو کون سا وقف ہوگا؟ وقت نام۔ وقف تام۔ اگر پیچھے سے، یعنی ما قبل کا ما بعد سے معنوی تعلق تو ہو لیکن لفظی تعلق نہ ہو، وہ کون سا ہوگا؟ وقت کافی۔ کافی۔ وقف کافی۔ اور ان دونوں صورتوں میں کیا اعادہ کریں گے یا آگے سے ابتدا کر لیں گے؟ آگے سے ابتدا کر لیں گے۔ آگے سے ابتدا کر آگے سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن وقف حسن میں کیا ہے کہ معنی ما قبل کا ما بعد سے لفظی تعلق بھی ہوگا، معنوی تعلق بھی ہوگا، لیکن وقف کرنے سے معنی خراب نہیں ہوگا۔ نہیں ہوگا۔ بالکل۔ ہاں، اگر آیا کہ بیچ میں وقف حسن کریں گے تو پھر اعادہ کریں کرنا گے۔ ضروری ہے۔ اعادہ کرنا ضروری ہے۔ اور اگر آیا کہ اینڈ میں ہم وقف حسن کریں گے تو اعادہ ہم آگے ضروری سے نہیں شروع ہے۔ کریں گے۔ ہاں، پھر ہم اعادہ نہیں کریں گے۔ بچے ضروری نہیں ہے یا کرنا ہی نہیں ہے؟ نہیں کرنا۔ آج کل ہم سنا رہے ہیں شیخ عمر مزوکی کو نا قرآن مغاربہ کے طریقے پہ نا، تو مغاربہ وقف کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، وہ کرتے ہی وہاں جا کے وقف ہے جہاں پہ وقف تام ہوگا۔ تو بھجی ابھی تم نے نام
مانوی مطلب جو تعلق ہے اس کا ہاتھ لینا لفظی کا، تو ہم کیسے وقف صحیح کر سکتے ہیں پھر؟ بس نشان ہاں حساب رکھ نشان، اب سکتے جب ہیں؟ تک آپ کو معنی نہیں آتا قرآن کا تب تک آپ کو رکھ کے حضرات کو فالو کرتے رہیں، یا پھر کوشش کریں جہاں پہ وقف لگے ہوئے ہیں وہیں پہ ہی وقف کریں۔ لیکن اگر لیٹ سپوز کہیں پہ وقف کر لیا اور آپ کو معلوم نہیں ہے کیا یہ اس کا معنی کیسا ہے، پیچھے سے لفظی تعلق تو نہیں ہے، معنوی تعلق تو نہیں ہے، تو آپ اعادہ کر لیں، بس سمپل۔ مجھے ابھی مانوی تعلق تھوڑا سمجھ آ جاتا، جو لفظی ہے نا یعنی گرامیٹیکل، وہ تھوڑا ہاں وہ انشاءاللہ جیسے جیسے گرامر پڑھتے جائیں گے نا سمجھ آنا شروع ہوتا جائے گا انشاءاللہ۔ چلیں جی، آگے ہے وقف کاری کے پڑھنے کے اعتبار سے، یعنی پڑھنے والا ڈیسائیڈ کرے گا وقف کی قسم۔ جیسے لیٹ سپوز میں آپ کی ایگزامینر ہوں، میں آپ سے کہوں قرآن کھولوں، میں کہوں فلاں کلمہ پہ وقف کر کے دکھائیں، اب یہ ایگزامینر ٹیسٹ لے رہا ہے نا، ٹھیک ہے؟ ایگزامینر جب ٹیسٹ لیتے ہوئے کہے گا اس جگہ پہ مجھے وقف کر کے دکھاؤ، تو وہ اختبار، عربک میں ٹیسٹ کو کہتے ہیں اختبار۔ کیا کہتے ہیں ٹیسٹ کو؟ اختبار۔ ہاں، تو ایگزامینر جو ٹیسٹ کی غرض سے ہمیں کہے گا نا یہاں پہ وقف کر کے دکھاؤ، یہاں پہ وقف کر کے دکھاؤ، تو وہ ہے وقف اختباری۔ کیا ہے وقف؟ اختبار۔ اختباری۔ اختبار کس کو کہتے ہیں؟ امتحان لینے والے کو۔ یس، امتحان لینے والے کو، ٹھیک ہے، اختباری۔ سو امتحان لینے والے کو نہیں، وہ ایگزام کو، ٹھیک ہے، اختبار کہتے ہیں ٹیسٹ کو، تو اختبار کہتے ہیں ٹیسٹ کو۔ اللہ اکبر، ایک سیکنڈ رکیے گا، اختبار یہ چھوٹی بہن نے کالی ٹیسٹ۔ دوپٹہ دونوں جلا دیا، رکیں ایک سیکنڈ۔ چلیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اگر ایگزام ٹیسٹ کی غرض سے بولے کہ آپ نے یہاں پہ وقف کرنا ہے، تو وہ کون سا وقف ہوگا؟ وقت اختباری اختباری۔ اختباری۔ پھر اگر آپ اپنی مرضی سے اختیار کر کے وقف کریں گے، اختیار کا مطلب ہوتا ہے چوائس، اختیار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چوائس۔ چوائس، یعنی آپ پڑھ رہے ہیں، اب آپ نے اختیار جہاں جہاں وقف لگا ہوا ہے وہاں پہ وقف کرتے گئے۔ ایسا میں اذان ہو رہی، میرے خیال ہے طرف میوٹ کر دیں، وہ آڈیو وہ نا اس میں انٹرپشن آئے گی ریکارڈنگ میں۔ اچھا جی، سو اگر آپ نے آیت پڑھ رہے ہیں بیچ میں آپ جہاں جہاں سٹاپ آتے جا رہے ہیں وہاں وہاں وقف کرتے گئے، ٹھیک ہے، نہ آپ کا سانس ٹوٹا، نہ ایگزامنر نے آپ کو کہا، آپ نے اپنے اختیار کے طور پر کہا کہ چلے میں وقف کر لیتی ہوں، اپنا اختیار کر لیا آپ نے، تو ہے وقف اختیاری، ٹھیک ہے۔ پھر ہے اضطراری۔ اضطراری کہتے ہیں اضطراری حالت کو، جیسے چھینک آ گئی، کوئی اضطراری کیفیت آ گئی، جیسے چھینک آ گئی، کھانسی آ گئی، ٹھیک ہے، یہ سانس ٹوٹ گیا، یہ جیسے پڑھتے پڑھتے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں آواز ہے، سوچے آپ کوئی پڑھتے پڑھتے آپ کو کسی نے آواز دی اچانک سے، تو آپ نے ایک دم سے اس کی طرف دھیان دے دیا، نیت نہیں تھی آپ کی ایسے بے ڈھنگا وقف کرنے کی، لیکن ہو گیا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ وقف اضطراری۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سواد سے اضطراری، قراری، ہاں اضطرار سے نا، اضطراری کیفیت، ٹھیک ہے، سواد سے ہاں ٹھیک ہے، سو اضطراری کیفیت ہوگی تو اس وقف اضطراری، اگر آپ اپنی چوائس سے وقف کریں تو اختیاری، اور اگر آپ کو ایگزامنر کہہ رہا ہے تو وقف اختباری۔ اختباری۔ چوتھی قسم کا وقف ہے انتظاری۔ انتظاری کس سے نہ فیل ہو رہا ہے؟ کیا کس سے نکلا ہوگا انتظاری کا ورڈ؟ ویٹ کرنا۔ ویٹ کرنا، بالکل ٹھیک ہے، انتظار سے نکلا ہے یہ ورڈ نا۔ اب یہ میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتی ہوں تب آپ کو سمجھ میں آئے گا، جن کا تعلق رات سے نا ان کو تو فوراً یہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ وقف انتظاری یہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ آپ آگے جا کے عشاء صغرا پڑھیں گے تو اس میں نا مختلف اماموں کو جمع کرتے ہیں۔ اب جب مختلف اماموں کو جمع کرتے ہیں نا تو اس جمع کرنے کے لیے آپ مختلف جگہوں پہ شارٹ سا وقف کرتے ہیں، وہ وقف انتظاری۔ میم۔ جیسے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں،
آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ملک یوم الدین. اب دوسری وجہ جب میں نے پڑھی نا، میں نے پڑھا مالک، لیٹ سپوز میں بولوں یا الرحمن الرحیم مالک. اب جو میں نے مالک پہ وقف کیا اور پھر میں نے پڑھا الرحمن الرحیم ملک یوم الدین، تو یہ جو میں نے مالک پہ وقف کیا یہ اماموں کو جمع کرنے کی غرض سے کیا. ٹھیک ہے، مالک پہ جو میں نے وقف کیا کس غرض سے کیا؟ اماموں کو جمع کرنے کی اماموں کو غرض سے. جمع کرنے کے لیے، یہ جیسے میں یعنی ان کا ہوں جو اختلاف جمع کرنا ہوتا ہے نا میم، بالکل بالکل اختلاف جمع کرنے کے لیے جو آپ کرتے ہیں، جیسا میں بولوں قالون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون رزقناهم ينفقون. اب جیسے میں ورش کے لیے پڑھوں گی الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. اب یہاں پہ کوئی وقف نہیں ہے لیکن میں نے اماموں کو جمع کرنے کے لیے الصلاة پہ وقف کر دیا، تو یہ کون سا وقف ہوگا؟ وقف وقف اختیاری، نہ انتظاری. استعاری انتظاری جی. انتظار انتظاری پورا کو ہم انتظار کے لیے کھڑے کریں کہ آپ ذرا ویٹ کریں، انتظار کریں، میں ذرا پیچھے سے اور اماموں کو اٹھا لوں. اس طرح میں نے سوسی کو پڑھا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. اب سوسی کے لیے بھی میں نے یہاں پہ، بلکہ یہ سوسی کو مجھے آگے تک لے کے جانا پڑے گا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ٹھیک ہے، رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. تو اس طرح جو اماموں کو جمع کرنے کی غرض سے جو ہم وقف کرتے ہیں وہ کون سا وقف ہوتا ہے؟ وقف وقف انتظاری انتظاری. انتظاری. یہ انشاءاللہ جب آپ قرآت پڑھیں گے تو یہ آپ کو بڑے اچھے سے کلیئر ہو جائے گا. اچھا اب اس کی پڑھتے ہیں. کہتے ہیں وقف محل کے اعتبار سے، وہ قاری کے اعتبار سے وقف 4 قسم کا ہے: اختیاری، اضطراری، اختباری اور انتظاری. اختیاری ہے کہ اختیاری طور پر استراحت کی غرض سے علامات سے وقف پر ٹھہرنا. ٹھیک ہے، علامات سے وقف پر ٹھہرنا. پھر ہے اضطراری جو مجبوری کی حالت میں کیا جائے، مثلا کھانسی وغیرہ کا آ جانا. اختباری امتحان کی غرض سے ممتحن کسی جگہ پر روک دے تو وقف کیا ہے؟ اختباری کہلاتا ہے. انتظاری کسی کلمہ پر ٹھہر کر اس کے تمام اختلافات قراءات کو مکمل کرنا وقف انتظاری کہلاتا ہے. کلیئر ہے؟ جی میم الحمدللہ. الحمدللہ. چلیں آگے بس تھوڑا سا رہتا ہے سکتہ وغیرہ کا بیان، یہ ہم انشاءاللہ فرائیڈے کی کلاس میں نا بالکل بس وائنڈ اپ کر دیں گے. اب آج کا ٹارگیٹ یہ آپ لوگوں نے اتنا یاد کر لینا ہے. ٹھیک ہے، کچھ کنفیوژن ہو، کوئی کیوری کیا ہوتا ہے ورڈ؟ کیوری ہے نا، کیوری ہوتا ہے نا، وہ تو پوچھ جی. لیجیے گا. ٹھیک ہے، چلیں.